والأئمة والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل فرجهم وأهل عدوهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تو کرم ہے تیرا کہ رخ تیرا ادھر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا تو کرم ہے، میرا وہم ہے کہ رخ ان کا میری جانب ہے. کرم تو ہے مگر وہم ہے میرا کہ میری جانب ہے. لیکن وہم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس دین میں. یہاں ابتدا بھی یقین پر ہوتی ہے، جو حاضر ہے اس پر بھی یقین کرو، جو غائب ہے اس پر بھی یقین کرو. سبحان اللہ. بات اس وقت کی ہو رہی ہے جب چھانے لگا تھا حبس تلاش یقین پر کہ اقرا بیس میں بن گئی دستک زمین پر. اس وقت کے غیب کی بات ہو رہی ہے. الحمدللہ یہ دینداروں کا مجمع ہے تو میں صرف سرسری گفتگو کروں گی آج پوری مجلس میں، کیونکہ میں صرف اگر آپ کو اشارتاً گفتگو کرتی آگے گزروں تو مجھے یہ یقین ہے کہ آپ میری پوری گفتگو سمجھ گئے ہیں. اتنا حسن ظن ہے، بلکہ یقین ہے مجھے. تو یہ اس غیب کی بات ہو رہی ہے جب چھانے لگا تھا حبس تلاش یقین پر کہ اقرا بیس میں بن گئی دستک زمین پر. تو وہم ہے میرا اگر کہ ان کا کرم میری طرف ہے تو اپنے وہم کو یقین میں بدل کہ وہ کرم ہے تیری طرف. اس لیے کیونکہ تو انہیں دیکھ نہیں سکتا کہ دیدار کے قابل تو کہاں تیری نظر ہے. یہ تو کرم ہے ان کا کہ رخ میری طرف ہے ان کا ادھر ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ تو مجھے نظر نہیں آئے، نہ میری محفل میں نظر آتے ہیں، نہ میرے اطراف نظر آتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کیونکہ نہ میری بینش اتنی ہے، نہ میری فراست اتنی ہے، نہ میری معرفت اتنی ہے، نہ میری بصیرت ہے نہ بصارت ہے. سادی گفتگو ہو گئی یہاں تک. کچھ بھی نہیں ہے نا میرے پاس، تقویٰ ہی نہیں ہے تو میں انہیں کیسے دیکھوں گی؟ بھائی بیدار کو دیدار ہے. کیا غلط کہا میں نے؟ بیدار کو دیدار ہے، غافل کو دیدار تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میری تو روح بیدار نہیں ہے، میری تو روح بیدار ہی نہیں ہے تو دیدار نہیں ہے. لیکن آپ کو تو سب کچھ ہے. آپ کو کیا نہیں ہے؟ جس نے رب کے چہرے کو دیکھ لیا ہو اس کی نگاہ بینش کتنی وسیع ہے، اس کو کوئی احاطہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ جس نے اللہ کی آواز سنی ہو
उन हस्तियों की समात की कोई गहराई तसव्वुर कर सकता है या नहीं? जिसने अपने रब को अपने अतराफ महसूस किया हो, उसकी हसासियत को आप कोई अल्फाज दे सकते हैं या नहीं? तो आपके पास तो सब कुछ है, आपको भी क्या मैं नजर आता हूं या नहीं? अब पेचीदा सवाल ये है, क्योंकि जब चौथे इमाम गए थे काबे के पास, चौथे इमाम जब काबे पे गए तो इमाम के जानिसारों ने कहा क्या हुजूम है? इमाम ने कहा कहाँ है हुजूम? तो आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, मुझे तो नहीं आ रहा नजर। आ रही है आपको मेरी नुक्ता समझ में आ गया? आप पहुंच गए वहां तक। इमाम ने कहा कहाँ है लोग? कहा मौला देखिए ना, हाजी, जव्वार, अकीदतमंद, नियाजमंद, इबादत गुजार। मौला ने कहा मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, मुझे चंद लोगों के सिवा कोई नजर नहीं आ रहा। बस यही तशवीशनाक सवाल है। मौला मैं तो आपको नहीं देख सकती क्योंकि मेरा तो नजारा ही महदूद है। आप उस मार्फत भरे नजारे के बाद भी अगर मुझे ना देख पाए तो बस वो नौबत ना आने पाए। आप समझे इस नुक्ते को? आप समझे इस नुक्ते को कि कहीं ऐसा ना हो कि मौला भी आए बज़्म में और हमारी शिरकत को महसूस ना कर पाए, देख ना पाए, क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस वो है नहीं जो वो तसव्वुर कर रहे हैं हमारी हो। अब मुकम्मल कर दो रिवायत, जबकि आप जानते हैं, आपको हिफ्ज़ है ये रिवायत। मौला मुझे तो नजर आ रहे हैं, लोगों का मेरी निगाहों से देख। हाथ रखा था तो क्या नजर आए थे जानते हैं ना? सब हैवान की शक्ल में आए थे। बस ये जो एहसास है इंसान का कि मैं किसी को देखूं ना देखूं, कोई मुझे देख सके, इतनी अगर मेरी वक़्त हो जाए कि मैं भी किसी के रेडियस में आ जाऊं, अहाते में आ सकूं, अगर मैं काबिल हूं कि मैं आपकी दीद का मजहर बन सकूं, मेरी निजात और मेरे मर्तबे के लिए उतना ही बहुत है, उतना ही बहुत है कि आप मुझे देख लें। वरना तो मिसाल हमारी उसी करम की सी है जिस तरह रहमान और रहीम के फर्क में ज्यादा तफसील में जा नहीं सकती। कहा ना एक अल्लाह की वो रहमत है जो हर एक पे बरसती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, काफिर हो, इताअत गुजार हो, तकवा परहेजगार वाला हो या फासिक व फाजिर हो, अल्लाह हर एक को रिज़्क़ दे रहा है, हर एक को सांसें दे रहा है, हर एक को हर चीज दे रहा है ना, ये उसकी रहमानियत है, रहीमियत है, उसका करम है। लेकिन एक खास किस्म का जो करम होता है, एक खास किस्म की जो रहमत होती है, वो खास बंदों पर आता है। तो बस करम उसका हर एक पर है, हर एक पर है। लेकिन मुझे चूंकि तूने बनाया हर एक जैसा नहीं है, इसीलिए मैं हर एक जैसा बनना नहीं चाहता। तूने मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो मैं भी अपने अंदर के जौहर, अपने अंदर का शरफ दिखाना चाहता हूं तुझे, और मैं तेरे उस दावे को सच्चा साबित करने के लिए इस दुनिया में आया हूं। इल्ला मुखलिसीन, था ना तेरा दावा? था या नहीं था? अल्लाह का दावा था ना, सब भटकेंगे इल्ला मुखलिसीन। तो मुझे अब यही दिखाना है कि मैं इल्लाह के उस पार नहीं हूं, इल्लाह के इस पार हूं। बेदाद बेअदब। देखिए मैं शेर को शुरू से पढ़ती हूं तो फिर आपको लुत्फ आएगा। छाने लगा था हफ्स तलाशे यकीन पर, इखरा इसमें बन गई दस्तक जमीन पर। बेदाद बाअदब सफ़े अबजद थी सामने। बेदाद बाअदब सफ़े अबजद समझते ना, हुरूफ तहज्जी को कहते, सफ़े अबजद थी सामने, दानिश गहे अली और मोहम्मद थी सामने। दानिश गहे अली और मोहम्मद थी सामने। तो इल्लाह के जो इस पार हैं, जो अहाते दानिश गहे अली और मोहम्मद में है, जब वो इस दर पर आते हैं तो इस दर पर
عجب دیدہ ولی کھلتی ہے. سوچو تو ہر ایک بے خبری کھلتی ہے. آپ کے آگے عرض کیا تھا نا میں نے, بیدار کو دیدار ہے, غافل کو تو دیدار نہیں. تو سوچو تو ہر ایک بے خبری کھلتی ہے, سوچو تو ہر ایک بے خبری کھلتی ہے. اس در کی عظمت کی قسم, اس در پر ہر ایک 12 دری کھلتی ہے. اس در پر ہر ایک 12 دری کھلتی ہے. جس بھی در سے آؤ, جب کلنا محمد کی سند مل گئی ہے تو جس در سے بھی آؤ پاؤ گے وہی جس کے وجہ سے اس کائنات کو خلق کیا گیا. انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا مرضیہ, نہیں بناتا میں کائنات اگر اے محمد آپ نہ ہوتے, اور نہیں بناتا میں آپ کو بھی اگر آپ کی دختر فاطمۃ الزہرا نہ ہوتی. اللہ اکبر. رسول خدا مسجد میں تھے, گھر سے ایک خادمہ دوڑی ہوئی آئی باہر, جھکے کی عرض کہ اے سرور خیر بشر, آپ کو دولت خورشید مبارک دختر. اٹھ کے یہ خادمہ خاص سے سن کے, یہ خادمہ خاص سے فرخندہ کلام اٹھ کے مسجد سے چلے سوئے حرم خیر انام. دیکھا جھک کر جب باپ نے جمال دختر, سرخ چہرے کا ہوا رنگ مثالیں گلے تر, فرق سے پاؤں تلک اس سیم بدن کو چوما, رخ کے بوسے لیے غنچے سے دہن کو چوما, اور کہا تصویر معجزات پیغمبر ہے فاطمہ. شافی ہوں میں, شفیع محشر ہے فاطمہ. ذریت کثیر کا کوثر ہے فاطمہ. قرآن ایک کتاب تو جزداں ہے فاطمہ. ان کا جو آسرا نہ رکھے بدسرشت ہے. ان کی ولا کے سائے میں گویا بہشت. اس کے بعد فضائل سیدہ کو کوئی انسان رقم نہیں کر سکتا. جب رسول نے مفاتیح الجنا کہہ دیا فاطمہ کو, اس کے بعد تو کوئی ساری ڈیٹیلنگ ہے, تفسیریں ہیں, باقی تو ساری آیت تو بس یہی ہے کہ فاطمہ آپ مفاتیح الجنا, فاطمہ آپ شافیع محشر. بس آیتیں یہی ہیں. آیتیں, آپ میری بات کو غلط نہ سمجھیے گا کہ یہ قرآن کی آیتوں کا میں مثال کہہ رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ ہیڈ لائنز یہی ہیں, باقی تو سب ڈیٹیلنگ ہے. تو رسول کو کس واسطے بھیجا گیا تھا زمانے میں؟ رسول کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ سیرت نبوی پر ہزاروں لاکھوں صفحے لکھنے والے ایک لفظ کو اگر سمجھ جائیں تو سیرت نبوی میں ڈھلنے لگیں گے. بلکہ یوں کہنا چاہیے سورت نبوی میں ڈھلنے لگیں گے, کیونکہ سیرت کا تعلق باطن سے ہوتا ہے, سورت کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے, اگر میں غلط نہ ہوں تو. اچھا, تو سنت رسول اٹھانے والا ایک رسول کا جانثار صحابی, سچا مومن ابو ذر نماز پڑھ رہا تھا. رسول نے دیکھا, بولا ابو ذر جیسی نماز ہم پڑھتے ہیں ویسی پڑھا کر. بس بات یہاں ختم ہو گئی ہے.
تبصرے نہیں کرنا ہے اس جملوں پر، صرف فکر کرنا ہے کہ یا رسول اللہ آپ جیسی ہی تو پڑھنا تھا، آپ جیسی نماز ہی تو ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ سنت رسول جیسی نہیں پڑھتے کیا ہم؟ جتنے سجدے، جتنے رکوع، جتنے وضو کے طریقے، کیا ہم کوئی اوپر نیچے تو نہیں کرتے نا؟ کیا کچھ لوگ ہیں جو سنت اٹھاتے ہیں رسول کی، کچھ ہیں جو نیت اٹھاتے ہیں رسول کی. جو رسول کا ظاہر ہے، اگر ہم وہ ظاہری صورت بھی اٹھا لیں رسول کی تو وہ ہمارے باطن کی معراج ہے. ہم رسول کے باطن تک کیسے پہنچیں گے؟ جب بڑی بڑی منزلت والے ابو ذر کے لیے رسول نے کہا ہے ابو ذر جیسی ہم پڑھتے ہیں ویسی پڑھا کر. کیا نماز ہوگی شاندار ابو ذر علیہ السلام کی جو رسول نے یہ جملہ کہا. تو مجھے یہ عرض کرنا تھا آپ کی جانب کہ جو سیرت رسول کا بیان کرتے ہیں اس صورت رسول تک ہی پہنچ جائیں، کیفیت رسول تک ہی پہنچ جائیں، سنت رسول تک ہی پہنچ جائیں، تو باطن رسول جو کہ نیت رسول ہے وہاں تک تو جانا بہت مشکل ہے. تو رسول کس لیے آئے زمانے میں؟ اخلاق کو پھیلانے کے واسطے. چونکہ اس ایک مجلس میں دریا کو کوزے میں سمیٹنے کے برابر ہے میرے لیے آج پڑھنا، تو میں اس لیے زیادہ تفصیل میں تو جا ہی نہیں سکتی. اور جیسے میں نے پہلے عرض کی شاید ضرورت بھی نہیں ہے اتنی تفصیل بیان کرنا، آپ لوگ تو سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. تو اب جب رسول اخلاق کے حسنہ کے لیے آئے تو اخلاق حسنہ کہتے کسے ہیں؟ اخلاق کہتے کسے ہیں؟ اگر عام زبان میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھئی تم کیا جانو اخلاق کے بارے میں، تو میں تو اتنا ہی کہوں گی کہ میرے لیے اخلاق ایک بیہیویئر ہے، ایک کیفیت کو کہتے ہیں، ایک طرز کو کہتے ہیں جو مجھے جانوروں سے منفرد بناتا ہے. جس طرح سے میں انسانوں کے ساتھ پیش آؤں وہ معاملات بن گئے، اور جس طرح سے میں اللہ کے سامنے پیش آؤں وہ عبادات بن گئے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، میری نظر میں اخلاق یوں ہوئے. اس لیے کیونکہ باقی ساری چیزیں تو عبادات کی اور معاملات کی اگر آپ بات کریں بہت وسیع پیراہے میں، تو اللہ نے جانوروں کو بھی عبادت سکھائی ہے. کون انکار کر سکتا ہے اس آیت کا کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے نا؟ تو چرند ہو، پرند ہو، شجر ہو، ہجر ہو، کوئی بھی ہو، سب اللہ کی تسبیح عبادت کر رہے ہیں. اور جہاں تک معاملات کی بات ہے تو معاملات ان کے بھی پاس ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی اولاد کا رزق فراہم کرتے ہیں، اپنے لیے فراہم کرتے ہیں، ان کا تحفظ کرتے ہیں، نشو و نما ان کے بھی پاس ہے. تو مجھے ان سے جدا اور منفرد کیا چیز بناتی ہے؟ کہا نطق. نطق سمجھتے ہیں؟ گفتار. ان میں اور مجھ میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ ہے نطق. جس طرح سے میں بندے سے بات کرتا ہوں وہ معاملات ہو گئے، جس طرح سے میں رب سے بات کرتا ہوں وہ عبادات ہو گئے. تو اخلاق کے یہ دو زمرے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک بات چلے. اب آئیے تھوڑی سی ڈیٹیلنگ. اخلاق جو ہوتے ہیں نا ان کے روپ کئی ہوتے ہیں. اخلاق کے روپ کئی ہوتے ہیں. اچھے اخلاق بھی ہوتے ہیں، برے اخلاق بھی ہوتے ہیں. کبھی کبھی انسان اچھے اخلاق دکھاتا ہے لیکن مقصد برا ہوتا ہے. صحیح کہہ رہی ہوں یا نہیں؟ اس کو قرآن نے کہا یہ منافق ہیں تمہارے اطراف اے حبیب. اخلاق بہت اچھے ہیں، کوئی پرابلم نہیں. اخلاق اچھے دکھاتا ہے مگر مقصد برے ہیں تو یہ منافق ہیں. اور کبھی کبھی اخلاق تھوڑے سے سخت ہو جاتے ہیں لیکن مقصد بہت ہوتا ہے بہترین، اسے تربیت کہتے ہیں. غلط کہا؟ نہیں. اخلاق میٹھے لیکن مقصد خراب، کہا یہ منافقت ہے. اب آپ ذہن میں سوچتے جائیے، ایک ماں کو دیکھ لیجئے کبھی کبھی سختی سے بولتی ہے، استاد کو دیکھ لیجئے کبھی کبھی سختی برتتا ہے مگر مقصد بہترین ہے، وہ تربیت کے زمرے میں آ گئے. ٹھیک ہے. اور کبھی کوئی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں مگر مقاصد خراب ہوتے ہیں ان کے، منافقت ہے. پھر اخلاق جو ہے
وہ نیگوشیٹنگ فیز میں بھی چلے جاتے ہیں. یعنی جب تک مقصد ہے تو اخلاق ہے، مقصد نکل گیا تو آپ کون، میں خامخواہ. جب تک مقصد ہے تو سب اخلاق ہے. تو یعنی اخلاق ایسے بھی ہوتے ہیں. اب آئیے ایک اور منزل کی طرف چلتے ہیں. پھر اخلاق ایک تیسری منزل کے اوپر جب آئیں کہ ایک ایسا بیہیویئر جو جب امیر اچھا دکھائے تو آپ کہتے ہیں واہ کیا عاجزی ہے، کیا اخلاق ہے، واہ واہ. اور جو غریب بیچارہ جھکا جائے، آگے پیچھے ہو آپ کے، تو کہتے ہیں کچھ آفت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا، اس کی رسائی کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے. یعنی پیرامیٹرز بدل گئے اخلاق کے. اب آپ یہ اس زمانے کو سوچئے جب چھانے لگا تھا حبس تلاش یقین پر، اقرا باسم بن گئی دستک زمین پر. میں ابھی تک اس زمانے سے آگے بھی بڑھی نہیں ہوں، اور یہ اخلاق کے میں وہی زاویے بتلا رہی ہوں جو وہاں پر تھے. اب ایک آخری چیز کہہ کر مجھے آگے بڑھ جانا ہے. یوں تو بہت باتیں ہیں مگر مجھے یہ چاروں آتی ہیں بس. اخلاق جو ہے انہیرنٹ بھی ہوتا ہے. جیسے میرے خاندان کے شرافت ہے وہی انداز میں پیش کروں گی. اگر میرے والدین اخلاق کے اعلیٰ درجوں پہ فائز ہیں معاشرے میں، تو مجھے کوئی سکھائے نہ سکھائے میں وہ دیکھ دیکھ کے با اخلاق اور با کردار بنتے چلے جاؤں گی. اگر رگوں میں، اگر خون میں اور خون میں اخلاقیات ملی ہوں تو انسان جو ہے اپنے ہر منزل پر، چاہے وہ ضبط کی منزل ہو، چاہے وہ صبر کی منزل ہو، چاہے وہ غیظ و غضب کی منزل ہو، یا چاہے وہ ظلم و شکوہ کی منزل ہو، انسان اپنے اخلاق کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. اس لیے کہا اگر تمہیں رسول کا اخلاق دیکھنا ہے تو اولاد رسول کے کسی بھی پہلو کو کہیں سے بھی اٹھا کر دیکھو، کہیں سے بھی اٹھا کر دیکھو. کیونکہ ان کی بنیادیں کیا تھی؟ ان کی بنیادیں یہ تھی کہ رسول خدا جا رہے ہیں گلی سے، اوپر سے کچرا آ رہا ہے. آپ کیا نئی بات سنیں؟ نہیں نا؟ بچپنے میں سنا تھا اور آج تک یاد ہے. رسول خدا گلی سے گزر رہے ہیں، اوپر سے کچرا ہے. رسول اللہ روزانہ اسی گلی سے گزر رہے ہیں اور روزانہ وہی خاتون کافرہ کچرا پھینک رہی ہے. ایک دن کچرا نہیں پھینکا. رسول اللہ گئے، کیا بات ہے آج آپ بیمار ہیں، آپ نے کچرا نہیں پھینکا. بس یہاں آ کر واقعہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں آ کر واقعہ ختم نہیں ہوتا عزاداران امام، یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے. جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یا رسول اللہ وہ تو اپنی بری عادت نہیں بدل سکتی تھی، چھوڑیے جانے دیجئے اس کو، جانے دیتے آپ اس کو، آپ گلی بدل لیتے، آپ راستہ بدل دیتے. تو رسول کا جواب یہ تھا اگر میں راستہ بدل دیتا تو وہ راستہ کبھی نہ بدل پاتی. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ اگر میں راستہ بدل لیتا تو وہ اپنا راستہ کبھی نہیں بدلتی. وہ اس لیے بدلی کیونکہ میں اپنے راستے پر ثابت قدم تھا. سبحان اللہ. تبلیغ کے راستے پر نہیں. آپ کو میں بس وہ نقطہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ رسول تو روز ہی تبلیغ کرتے تھے نا. تو رسول اللہ آخری دن تک لا الہ ہی کہتے رہے. نہیں، بات راستے کی ہو رہی، آپ راستہ بدل کے دوسری گلی سے چلے جاتے، کیا فرق پڑتا آپ کو؟ کم از کم وہ کچرا نہیں ملتا. کہا نہیں، میں راستہ بدل دیتا تو وہ راستہ نہیں بدل پاتی. کبھی کبھی انسان اخلاق کے اس پہلو کو بھلا دیتا ہے. اسی لیے اہل بیت کے دامن سے جو جڑے ہیں انہیں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، باقیوں کو نہیں سمجھ میں آتی کہ اگر ہاتھ اٹھا دیتی ایک مرتبہ فاطمہ
دیوار مدینہ تو ویسے ہی بلند ہو گئی تھی، زلزلہ تو آنا شروع ہو گیا تھا، مگر فوراً کہا گیا بی بی آپ کو اس حق کی قسم ہے جو آپ کے بابا کا حسن اخلاق تھا اور جو صبر و ضبط تھا، ہمیں یہ جنگ اپنے اخلاق سے جیتنی ہے، اپنے معجزے سے نہیں جیتنی۔ اور ایسے ہی جملے فاطمہ کی بیٹی کو کہے گئے تھے، شہزادی پلٹ جاؤ اور ہاتھوں کو بلند کر کے کبھی نانا کی امت کو بددعا نہ دینا، کیونکہ ہمیں وہ مارکا بھی، کربلا کا مارکا بھی اپنے اخلاق سے فتح کرنا ہے، ہماری عبادت سے فتح کرنا ہے۔ لہذا فاطمہ وہ ہیں جنہوں نے دربار میں کھڑے رہ کر ظالموں کے درمیان اسی اخلاق رسول کی دہائی دے کر کہا کہ میرے بابا وہ ہیں، جب تم اندھیروں میں گھرے ہوئے تھے تو میرے بابا نے تمہیں اس اخلاق حسنہ سے فیض یاب کیا، اخلاق حسنہ سکھائے۔ تم تو اندھیروں میں تھے، تم تو جانتے ہی نہیں تھے، تم تو قتل و غارت کو عام کرتے تھے، یہ تو میرے بابا کا احسان تھا تم پر۔ اور 75 دن ہوتے ہی کتنے ہیں عزاداران امام؟ مجھے ایک بات بتائیے، اگر کوئی بہت بڑا فرق آ گیا ہوتا، بہت بڑے ایام گزر گئے ہوتے، بہت بڑے دن گزر گئے ہوتے، تو چلو ایک بات ہوتی کہ چلو لوگ بھول گئے۔ 75 دن، 95 دن، یہ بھی کوئی مدت ہے، یہ بھی کوئی مدت ہے۔ لیکن یہ مدت ان لوگوں کے لیے واقعاً بہت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس یقین نامی کوئی چیز ہی نہیں ہو، جن کے پاس تسلیم نامی کوئی چیز ہی نہ ہو، جن کے پاس تسلیم نامی کوئی چیز ہی نہ ہو۔ اب قرآن کی جو آیت سرنامہ کلام آپ کے آگے گوش گزار کی گئی وہ تھی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ چلو بات ہی ختم ہو گئی یہاں پر آگے۔ محبت ہے تو اطاعت کرو، اور اگر محبت نہیں ہے تو پوری مجلس کا، پورے سوالوں کا، پوری تاریخ کا جواب ہی سے ایک آیت میں ہے۔ محبت ہے تو آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں؟ محبت ہے تو اطاعت کرو۔ ارے جب محبت ہی نہیں ہے آپ سے تو آپ کی اطاعت کہاں سے کریں؟ جب محبت، آپ ہی نے خود نے کہا نا، اللہ نے اے رسول کہو ان سے اگر مجھ سے محبت ہے تو میری اطاعت کرو۔ پھر ایک اور جگہ کہہ دیا اگر میری اطاعت ہے تو پھر میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ پھر کہہ دیا میرے اولی الامر منکم کی بھی اطاعت کرو، یعنی کسی ایک کی اطاعت کرنا، یعنی سب کی اطاعت کرنا۔ تو محبت ہے تو اطاعت ہے نا۔ جب محبت ہی نہیں ہے نا، اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی اطاعت ختم۔ جب رسول سے محبت نہیں تو رسول کی اطاعت ختم۔ جب رسول کے اہل بیت سے محبت نہیں تو ان کی اطاعت ختم۔ ختم ہو گئی بات۔ اب یہاں آ کر تھوڑا سا بات کو واضح کرنا ہے، تھوڑا سا واضح کرنا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ تو آپ کے آگے دو طبقے بیان ہو گئے، جسے محبت تھی انہوں نے اطاعت کی، وہ آپ کے قریب آ گئے۔ بعد از رسول تدفین رسول میں بھی شامل ہوئے، بعد از رسول شہزادی کے گھر پرسوں میں بھی شامل ہوئے، بعد از رسول بیوی کے ناخا کے ساتھ ساتھ چلے، اور بعد از رسول بیوی کے مطالبے پر بھی بیوی کے ساتھ ساتھ چلے۔ ٹھیک ہے، جو نے اطاعت کی، جنہوں نے محبت کی انہوں نے اطاعت بھی کی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں محبت تو تھی مگر وہ اطاعت گزار نہیں تھے۔ بس یہ طبقہ ہے بڑا ہی خطرناک طبقہ جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ محبت تو ہے، آج ہم میں سے کون ہے نعوذ باللہ جو کہہ سکے کہ نعوذ باللہ ہمیں محبت نہیں ہے اللہ، اس کے رسول اور آل رسول سے؟ نعوذ باللہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کے اطاعت گزار بندے ہیں؟ کوئی کتنے کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں کیا
یہ شہزادی جو رات کو ناخے پر بیٹھ کر مولا کے ساتھ حسنین کے ساتھ ہر در پر مدینے کے دستک دے کر جب یہ مطالبہ رکھتی تھیں کہ کس طرح سے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور حق طرفی ہو رہی ہے اور بابا کی سنت کو پامال کیا جا رہا ہے اور قرآن سے منحرف ہو رہے ہیں یہ لوگ، تو ہر ایک پلٹ کے کہتا تھا آپ بالکل صحیح ہیں، آپ بالکل حق پر ہیں، ہماری جان قربان آپ پر، مگر کیا کریں ہماری آواز بلند کرنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ یہاں تک کہ معاذ بن جبل جو تاریخ میں ایک بڑا شاہکار ہے، کردار ہے، اب میں تفصیل میں جا نہیں سکتی، وقت نہیں ہے اتنا، معاذ نے بھی پلٹ کر کہا بی بی لوگوں نے کیا کہا آپ کے بارے میں؟ کہا لوگ نہیں آمادہ ہیں آنے کی، تو کہا بی بی میرے ایک کے آ جانے سے کیا فرق پڑنے والا ہے، محبت ہے مگر اطاعت نہیں ہے۔ اور دنیا میں کچھ لوگوں کی عبادت بھی ایسی ہوتی ہے کہ اطاعت تو ہوتی ہے مگر محبت نہیں ہوتی، یہ بھی بڑا ہی خطرناک پہلو ہے۔ آپ کو میں بچوں کی بات بچوں کے ذہنوں میں یہ بات رہے، ہمیشہ بھولیں گے نہیں اگر اسے اگزامپل دے دوں۔ بچہ ماں سے محبت بہت کرتا ہے، اس کا کہنا نہیں مانتا، تو یہ وہ طبقہ ہے جو محبت کرتا ہے اطاعت نہیں کرتا۔ ہم دفتر میں کام کرتے ہیں، اپنے افسروں کی اطاعت کرتے ہیں، فرما بردار ہیں، کیونکہ نوکری چاہیے نا، نہیں تو وہاں پہ ڈسپلن فالو ضرور کرتے ہیں، ہاں محبت ہمیں کچھ بھی نہیں افسروں سے۔ تو یہ دو طبقے یاد رکھیے آپ، اہل بیت اطہار کو ان دونوں طبقوں سے شکایت رہے گی، انہیں وہ طبقہ چاہیے جو محبت بھی کرتا ہے اور اطاعت بھی کرتا ہے۔ بس اس سے زیادہ میں اس گفتگو میں وقت نہیں برباد کر سکتی، کیونکہ جس نے اطاعت کرنی ہے اسے لمحہ بھر لگتا ہے اگر اس کی محبت دیر پا ہو، اگر اس کی محبت میں لو ہو، محبت میں اگر للک ہو، محبت میں اگر تڑپ ہو، تو پھر وہ لمحہ بھر لگتا ہے حر بننے کے لیے، کیونکہ کربلا کا وہ واحد طبقہ تھا جو محبت بھی کرتا تھا اور اطاعت بھی کرتا تھا، اور حسین مظلوم نے یہ اعلان کر کے مہر لگائی کہ ایسے مطیع اور محب نہ میرے بابا کو ملے، نہ میری اماں کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے۔ کیا کیا ہمیں سوغات میں مل جاتا ہے، کیا کیا ہمیں سوغات میں مل جاتا ہے۔ ادراک تو ہر بات میں مل جاتا ہے، ادراک تو ہر بات میں مل جاتا ہے، دستک جو در علم پہ دیتا ہے قلم، ایمان بھی خیرات میں مل جاتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، امام زمانہ بلند تر سلام۔ کیا ہمیں سوغات میں مل جاتا ہے، ادراک تو ہر بات میں مل جاتا ہے، دستک جو در علم پہ دیتا ہے قلم، ایمان بھی خیرات میں مل جاتا ہے۔ آیت اللہ بہجت کے پاس ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے آقا بتائیے اخلاق حسنہ پانے کے لیے کیا کریں؟ ہم مجلس حسین میں جا مجلس حسین میں جا کر بیٹھ، اخلاق حسنہ وہیں ملتے ہیں۔ آپ کو ایک بہت خوبصورت مثال دے کر آگے بڑھوں، جب کبھی بھی اپنے گھر کی گھڑیوں کی طرف نظر دوڑائے نا، دیکھ لیجیے، مڑ مڑ کے دیکھ لیجیے گھڑی، جب بھی گھڑی دیکھے نا تو یہ مثال یاد رکھیے، اس وقت بالفرض 4:45 بجا ہے، ہر ایک کی گھڑی میں 4:45 بجنا چاہیے مگر نہیں بجتا، کہیں آدھا منٹ زیادہ، کہیں آدھا منٹ کم، کہیں 1 منٹ زیادہ، کہیں 1 منٹ کم، ٹھیک ہے چلتا ہے یار، پھر بھی اس کو 4:45 ہی کریں گے۔
کوئی جھوٹ کے گناہ کیے بغیر. ٹھیک ہے. لیکن جب گھڑیاں ملانے کے لیے کوئی ایسا کروشل وقت ہو, جیسے روزہ کھولنا ہے, نماز کی تکبیر پڑھنا ہے, اب تو گھڑی کا ایگزیکٹ ہونا ضروری ہے نا. روزہ کھولنا تو سب سے کروشل بات ہو گئی, آپ جلدی کھول نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اب گھڑی کو اگر ایگزیکٹ ہونا ہے تو آپ کو جو اسٹینڈرڈ واچ جو آپ کی صحیح ہے, جو صحیح ہے گھڑی, آپ سمجھ رہے میرے ساتھ ہیں آپ لوگ, اس سے آپ ساروں کو کہا جائے گا آپ لوگ اپنی اپنی گھڑیاں ملا لیجئے, یہ ٹائم ہو رہا ہے اس وقت. چلیے, اسے کہلاتی ہے کیلیبریشن. یہ کہلاتی ہے کیلیبریشن, کہ جو اسٹینڈرڈ ٹائم آپ کا اس وقت ہو رہا ہے آپ کے ملک میں, آپ کی جگہ پر, وہاں سے آپ سب اپنی اپنی گھڑیاں ملا لیجئے. 4:45 جی 5 بج گیا, اب تو بس صحیح, اب یہی صحیح ٹائم چلے گا. مجلس حسین کردار اور اخلاق کا کیلیبریشن پوائنٹ ہے. سبحان اللہ. سمجھ گئے آپ؟ ہم کہیں کتنا خلق میں بغض رکھتے ہیں, یہاں آ کے دیکھ لو. کتنے کردار میں پیچھے ہیں, کتنے دنیا داری میں آگے ہیں. زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے مجھے, وقت نہیں ہے نا. اپنے کتنے کردار اور اخلاق کے پیمانے یہاں آ کے کیلیبریٹ ہو جاتے ہیں. ہم کتنے پیچھے ہیں, آگے بڑھ جائیں, اور کتنے آگے نکل آئے کہ اب پلٹنا مشکل ہو جائے گا. اگر تھوڑا سا آگے نکلے تو بس پھر بہت آگے ہے, پھر وہ دوسری دنیا ہے. پلٹ ابھی بھی رنگ اور رس کی ہوس اور بس, مسئلہ دست رس اور بس. سمجھے؟ اتنی اردو ادبی لوگ بیٹھے ہیں, دست رس سمجھتے ہیں نا, کیا بڑی بات ہے میرے لیے کوئی چیز حاصل کرنا. مسئلہ دست رس اور بس. یوں بنی ہے رگے جسم کی ایک رگ ٹس سے مس اور بس. کیا کہتے ہیں؟ یوں بنی ہے رگے جسم کی ایک رگ ٹس سے مس اور بس. تمام تماشائے کن فیکن تمام شد, بس اس نے کہہ دیا بس اور بس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. کس کے لیے؟ مصیبت کائے کے لیے اتنی مصیبتیں پال رہے ہیں. مجلس حسین میں آنے کو آیت اللہ بہجت کہہ رہے ہیں. حرم امام میں زری پر تھام لو, یہ بھی کہہ سکتے تھے. وہاں بھی آ کر بہت اخلاق حسنہ, باطن کی چمک نظر آ جاتی ہے انسان کے اگر ہو تو. مگر کیوں مجلس حسین کی تاکید کی گئی؟ کچھ تو ایسا بیان ہونا چاہیے نا یہاں پر. کچھ تو ایسا بیان ہوتا ہے, کچھ تو ہوتا ہے بیان, جہاں انسان کے ایموشنل سٹیمنا کو بلڈ اپ کیا جائے. دیکھیں آپ لوگ کہیں گے کہ یہ بہت دنیاوی باتیں کی, دنیاوی مثالیں دیتی ہیں, یہ بہت وقت ضائع کرتی ہیں. معافی چاہتی ہوں اگر آپ کو ایسا محسوس ہو. آپ جم کیوں جاتے ہیں؟ ورزش کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جو سامان آپ سوٹ کیس آپ اٹھا نہیں سکتے, پتا پھٹ جائے گا اگر اتنا وزن میں اٹھاؤں گی تو, مگر وہی وزن اگر ایک پوری اٹھاتا ہے تو اسے کچھ نہیں ہوتا. وہ دن میں ایسے 50 پیٹیاں اٹھا لیتا ہے, اس کا شعبہ ہی وہ ماہر ہے اس میں. اسی طرح سے جو ہمارے گھر کے کچھ بچے ہیں جو جم جاتے ہیں, وہ 6 پیکس بنا لیتے ہیں, وہ مضبوط ہو جاتے ہیں, وہ وزن اٹھاتے ہیں, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہم بولتے ہیں بابو یہ کام کر دو گھر کا, جو آپ نہیں کر سکتے وہ کر دیتا ہے. کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو, اپنی باڈی کو اتنا سٹیمنا بلڈ کرنا جانتا ہے. کیا ہوتی ہے یہ بات؟ اپنی قوت مدافعت, اپنے اندر کی برداشت, اپنے اندر کی ہر کیفیت کو وہ مضبوط کرتا ہے, ڈسپلن کرتا ہے, ٹرین کرتا ہے. تو وہ چیزیں بول اٹھا سکتا ہے جو عام بندہ نہیں اٹھا سکتا. بس یہی کہنا تھا آپ کے آگے. ختم ہو گئی میری مثال.
مجلس حسین آپ کے اسپرچل اور ایموشنل اسٹیمنا کو بلڈ کرتی ہے. وہ دنیا جسے دیکھ کر عام انسان پھسل جاتا ہے گناہ کے راستے میں، ایک حسینی کا ایموشنل اسٹیمنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کا کردار بہکتا نہیں. ایک عام انسان جس کو تھوڑی سی گفتگو کسی کی ناگوار گزرے تو جو بدتمیزی سے جواب دیتا ہے، ایک حسینی ویسے جواب نہیں دیتا، کیونکہ اس کی ایگو، اس کی انانیت کا سٹیمنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے مولا کے سینے پر بیٹھ کر اس نے پھونک دیا، ملعون نے میرے مولا اتر آئے، میرے مولا کی عزت پر کوئی فرق نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ مولا کا ایموشنل سٹیمنا تھا نا. سمجھ رہے ہیں آپ اس نقطے کو؟ فضائل ہی میں تو ہدایت ہے. ایموشنل سٹیمنا اتنا تھا کہ میرے ایموشنز اتنے کمزور نہیں ہیں کہ کسی نے کچھ بھی کہہ دیا تو میں اپنے مقصد سے ہٹ جاؤں، یا میں میری عام زبان میں کہوں کہ میں میرا ٹریک چینج کر دوں، یا میں اچھی خاصی اخلاق میں رہتے ارے 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 یہ کیا بات کرنے لگے ہیں آپ لوگ، کیا ہو گیا، زبان بدل گئی، الفاظ بدل گئے، کیا ہو گیا، نہیں غصہ آ گیا تھا. ارے یعنی اتنے ہم اسیر ہیں کہ آپ کے ایکشنز پر میرے ریاکشنز مجبور ہیں. آپ نے تھوڑا مجھ سے برائی کیا کی کہ میں نے تو اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی. مجلس حسین انسان کے اس سٹیمنا کو بلڈ کرتی ہے. مجلس حسین میں اخلاق حسنہ سمجھے آپ؟ آیت اللہ کی نظر کہاں گئی تھی جو یہ ہدایت دی گئی ہمیں؟ اس لیے مجلس حسین چاہے ایام کوئی بھی ہو، کہلاتی وہ مجلس حسین ہی ہے. ایام علویہ ہو، ایام فاطمیہ ہو، ایام حسینیہ ہو، ایام سجادیہ ہو، ایام زینبیہ ہو، کوئی بھی ایام ہو، کیونکہ کیلیبریشن پوائنٹ حسین مضبوط ہر لحاظ سے. حسین بلند تر اگر یہ بلند ہے تو اس سے بھی بلند تر اس محفل کو ضائع مت کیجیے. یہ بہت بڑا فیض ہے، ہر ایک کو کہاں ملتا ہے، کہاں ملتا ہے، کہاں ملتا ہے. یہ ایموشنل اور اسپرچل اسٹیمنا بلٹ اپ کرنے کے درسگاہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ میرے ریاکشنز کسی کے بھی کوئی عمل کے اسیر نہیں ہے. یعنی آپ نے جو کیا، یعنی اس نے تھوکا تو مجھے بھی تیش آ گئی، نہیں، تھوکو، تمہاری جو اصلیت تھی علی سعود کے ساتھیوں پر لعنت، زندہ باد، بلندتر سلوات. اب کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑنے کے لیے بہت غور سے سنیں. قرآن کی آیت نہیں پڑھ رہی ہوں مگر حکمت کی بات ہے. بات در کی ہو رہی ہے نا. بہت بہت کم نصیب ہوتے ہیں جنہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. بہت خوش نصیب ہیں جو یہاں تک آ جاتے ہیں. ٹھیک، ہم اللہ سے جڑنے کے لیے خود کے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ دوہراؤں مولانا رومی کے جملے، ہم اللہ سے جڑنے کے لیے
خود کے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ کوئی رنج و غم و محن ہو تو ہی کیا مجلس حسین کا اہتمام ہو؟ انتظام تو ہو سکتا ہے کوئی موقع کے لحاظ سے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر اہتمام تو آپ اپنے دل میں، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے مصلی پر کسی بھی لمحے کر سکتے ہیں، بس ختم بات۔ انتظام کے لیے تو محض موقع درکار ہے، میں مانتی ہوں، دنیا میں رہ رہے تو اسی طرح رہنا ہے جس طرح ایک نظام ہے، شب جمعہ ہو گئی یا کوئی ایام ہو گئے، شہادت، وفات، لیکن انتظام جو ہے، کیفیت جو ہے، وہ کسی بھی وقت ڈھالی جا سکتی ہے۔ اگر اس ہدایت سے دور ہو گئے، اگر حسینی مقصد سے دور ہو گئے، تو آپ کو ایک جملہ اگر مجلس کا یاد ہو، میں نے کہا تھا 75 دن ہی کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ جو رسول اللہ روزانہ برپا کر رہے تھے منبر پر، وہی تو مجلس حسین تھی۔ حسین کو گود میں بٹھا کر ہی تو کر رہے تھے نا، کبھی کاندھے پر اٹھا کر کر رہے تھے، کبھی ابا کے دامن میں چھپا کر رہے تھے، کبھی در کے بوسے لے کر رہے تھے، کبھی در کا دروازہ کھول کر باقی سب دروازے بند کر کے دکھا کے کر رہے تھے، سبحان اللہ، کبھی قرآن کی آیات سنا کر رہے تھے، سبحان اللہ، کبھی فضیلتیں سنا کر رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ سب کیا تھا؟ یہ ذکر اہل بیت تھا نا، یہ ذکر اللہ اور رسول تھا نا، یہ ذکر قرآن تھا نا، اور اس کے علاوہ تو رسول ہمارا کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول کی ذہانت ختم، جبکہ اللہ کے رسول کی معرفت، اے رسول تمہیں اگر کوئی زمانے میں پہچان سکتا ہے تو کوئی اللہ علی کے کوئی نہیں پہچان سکتا۔ حسن کی امام زمانہ بلند سر سلوات، صلی علی محمد اب اس رخ پر بھی نہیں گفتگو بڑھانا، بات تو صرف اتنی کہنا ہے کہ اگر یہ ہدایت کا سلسلہ ہمارے اپنے ذہنوں میں کانٹمپلیشن رک گیا، تدبر رک گیا، تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ 75 دن بہت تھے بابا، بہت تھے بھولنے کے لیے، کیونکہ جج بھی نہیں کیا تھا تو کیسے یاد رکھتے؟ جج کرتے تو یاد رہا۔ اب آپ کے آگے چاروں باتیں تو بیان کر دی تھی نا، نہ محبت تھی نہ اطاعت تھی، تو پھر اب آپ ان سے امید کیا کرتے ہیں؟ تو پھر جو باتیں کرتے تھے تو آپ کو اخلاق کا غروب تو دکھا دیا تھا کہ باتیں مزے مزے کی کرتے ہیں، جانثاری کی، مگر مقصد برے تھے۔ آپ کو اخلاق کا غروب دکھایا تھا نا، منافقت جسے کہتے ہیں۔ اتنی سب باتیں جان کر بھی پھر آپ ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ مت لگائیے نا امید ان سے، کچھ مت لگائیے جنہیں نہ معرفت ہے، معرفت نہیں، محبت نہیں۔ اب پھر وہ گفتگو بہت آگے نکل جائے گی کہ یہ دونوں چیزیں یک طرفہ ہوتی ہیں یا دو طرفہ ہوتی ہیں۔ کبھی یک طرفہ ہوتی ہیں تو کبھی دو طرفہ ہوتی ہیں، کیونکہ مولا نے کہا ہے میرا تمہارا معاملہ کچھ اور ہے، تم مجھے بیعت کے وقت مولا کے جملے تھے، فرمایا حضور نے، مولا کائنات نے، میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کیا تم نے مجھے رسول کے ساتھ ساتھ نہیں دیکھا کیا؟ ہاں تمہارا میرا معاملہ الگ ہے، معاملہ یوں ہے کہ تم مجھے اپنے لیے چاہتے ہو، میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں۔ بس بہت گہرا جملہ ہے، یہ غور کیجیے گا اس کے اوپر۔ محبت میں جب مقصد آ جائے تو محبت ذاتیات بن جاتی ہے، اور جب محبت مقصد سے ماورا ہو جائے تو محبت الہی ہو جاتی ہے، عشق حقیقی میں بدل جاتی ہے۔ ہر عشق مجازی کو عشق حقیقی میں بدلنا ہی تو اہل بیت کی محبت کا حق ہے۔ پھر تفصیل میں نہیں جا سکتی، بس ایک جملہ کہتی بھی آگے بڑھ گئی، ٹھیک ہے؟ عشق مجازی جو آپ کے دنیا میں جو لو لگی ہوئی ہے،
اس کو اگر اللہ کی خاطر بدل دیا جائے، اس کی نیت کو، سنت پر سب ہیں، نیت پر کوئی نہیں ہے بلکہ بہت کم ہے. سنت رسول اپنانا بہت آسان ہے. مومنین نیت رسول اپنا کے دیکھو. تو نیت نہ اپنائی، جب نیت نہ اپنائی تو سنت بھی بدل دی. بدلی نہیں بدلی. پہلی حدیث جو جھوٹی من گڑت گھڑی گئی وہ مارکائے فدق پر ہوئی کہ رسول تو ترکا ہی نہیں چھوڑتے. آپ نے تو قرآن بھی بدل دیا، سنت بھی بدل دی. دشمنان اہل بیت پر لعنت، دشمنان اہل بیت پر لعنت، تا قیامت لعنت، ایسی لعنت تو کبھی ختم نہ ہو، ایسی لعنت. اب سن لیجیے تھوڑی باتیں. میں نے آپ کیا عرض کیا کہ کیونکہ ایبزارپشن نہیں تھی نا ہدایت کی. اگر میرا وقت تھوڑا زیادہ ہو جائے تو مجھے کتنی اجازت ہے؟ آپ میرا دل تو نہیں رکھ رہی؟ اب سنیے، مٹی پہ جب پانی پڑتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس کہتے ہیں. بچہ جانتا ہے. ایبزارپشن کہتے ہیں انگریزی میں. اور وہ چیز نمایاں بھی ہوتی ہے. مٹی پر پانی پڑا رات کو، مٹی گیلی ہو گئی، پتا چل گیا ارے پانی پڑا ہے رات میں. پتھر گیلا ہو گیا، پانی پتھر پہ بھی پڑا، پتھر گیلا بھی ہوا لیکن تری نہیں نظر آ رہی، اندر تک نہیں گیا ہے پانی. اسے کیا کہتے ہیں؟ سطح پر تر ہونا. صرف اسے سائنس میں ایڈزارپشن کہتے ہیں. اے ڈی ایڈزارپشن. وہ ایبزارپشن تھا اے بی اور یہ اے ڈی ہے ایڈزارپشن. اچھا سن لیجیے بات، یاد رہے گی زندگی میں کبھی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ ساری باتیں سنتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں اپنے اندر. کچھ جو نہیں کر پاتے لیکن پھر بھی انہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ ہاں ان پہ پڑی تو تھی باتیں، پڑی تو تھی باتیں. تو وحدت کے باب میں نہ اگر قد کرے گا تو نوح بشر نماز پڑھے گی بلا وضو. اگر آپ کہنا چھوڑ دیں گے تو ایک دن یہ آئے گا کہ سارے زمانہ اتنا عادی ہو جائے گا غفلت میں رہنے کا کہ ایک دن وہ نماز بھی بغیر وضو کرے ہوئے پڑھیں گے، کیونکہ ان کو عادت ہی ہو گئی ہے. سننے کی تو عادت ہی نہیں رہی اچھائی. آپ سمجھ لیں اس شعر کا مقصد سمجھے آپ نے؟ وحدت کے باب میں نہ اگر قد کرے گا تو اگر اٹھے نہیں اور بولے نہیں تو لوح بشر نماز پڑھے گی بلا وضو. اسی لیے بیوی کھڑی ہوئی کہ اگر میں خاموش ہو گئی تو وہ جو ہلکی سی تری بھی ہے نا وہ بھی نہیں رہے گی. لہذا تاریخ میں یہ بات لکھ دو. جذب کس نے کیا؟ جو مٹی کی طرح تھے اور پتھر کی طرح تھے، خالی میری باتیں کہتی ہوئی پھسل گئیں. لیکن میں نے کہا ضرور. اب میں نے کیا کہا اب وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی. کیوں؟ وہ آپ کو انشاءاللہ جو آپ بچپن سے سنتے آئے. فدق کی بوٹی دیکھنے کے بعد جو یہودیوں کا خوف طاری تھا مسلمانوں کے لیے، خیبر کے قلعہ جو فتح ہوا، خیبر کے جو سوغات تھے، اس کے بعد فدق انہوں نے بغیر کسی جنگ کے امن کے لا کے رسول کے حوالے کر دیا. فا یا کے حساب سے وہ ترکہ جو تھا وہ رسول کا تھا. اور پھر آپ جانتے ہیں ام ایمن اسماء بنت امیس مولا کائنات، یہ چلے. اچھا مجھے تو یہ ساری باتیں تو آپ کے آگے بیان کرنی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مجھے صرف ایک انداز بیان کرنا ہے کہ بی بی کے گھر کے 2 دروازے تھے. بی بی کے گھر کے 2 دروازے تھے. ایک دروازہ تھا جو مسجد میں کھلتا تھا، ٹھیک ہے. اگر یہ بی بی کا گھر ہے،
جسے امام بارگاہ کہتے ہیں. دیکھیے تبھی تو ہر امام مسجد کے شہر میں امام بارگاہ بنائے جاتے ہیں. وہ مسجدیں ادھوری ہیں اگر انہیں امام بارگاہوں میں، ٹھیک ہے، وہ مسجدیں ادھوری ہیں، وہ بریدہ سلوات کی طرح لگتی ہیں اگر امام بارگاہ نہ ہو ساتھ میں. ایک دروازہ ہے جو سامنے ہے، دروازہ کھولا مسجد سامنے ہے. دوسرا دروازہ کہاں ہے؟ جو بازار میں کھلتا ہے. ٹھیک ہے، آ رہی ہے بات سمجھ؟ دوسرا دروازہ جو بازار میں کھلتا ہے، یعنی بازار میں جا کر ایک لمبا چکر کاٹ کر اب مسجد میں جانا ہے. تو کامن سینس کیا کہتا ہے؟ وہ شہزادی جو اتنی پابند حجاب ہیں، ان شہزادی کو تو چاہیے تھا دروازہ یوں کھولتی اور شہزادی مسجد میں چلی جاتی اور چند ہی افراد آپ کو دیکھتے، مگر شہزادی نے ایسا نہیں کیا. شہزادی مین ڈور سے باہر نکلی جو صدر دروازہ تھا گھر کا. مجمع کو ہٹایا گیا، مجمع کو متوجہ کیا گیا اور زمانہ حیرت میں آ گیا کہ رسول کی دختر جو احد کے وقت باہر آئی، یا چند ہی ایسے مقام تھے جب بی بی باہر آئی ہیں، وہ رسول کی دختر غیظ و غضب کے عالم میں سلطان کے دربار میں جا رہی ہیں. سب مڑ مڑ کے دیکھنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کس لیے جا رہی ہے بی بی. اب زمانے کو اگر یہ نظر آتا ہے کہ وہ فدق کے لیے جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، جس کی جتنی نظر ہے اس کا اتنا نظارہ ہے، کیونکہ فدق بھی کوئی چھوٹی پراپرٹی نہیں تھی. آج کے حساب سے دیکھیں، اس زمانے کے حساب سے بھی 24,000 دینار سالانہ اس کی آمدنی تھی، جو آج کے حساب سے 8 کروڑ روپے ماہانہ بنتے ہیں. تصور کر سکتے ہیں ہم 8 کروڑ روپے ماہانہ آمدنی کس کو کہتے ہیں؟ بی بی آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تو فدق نہیں تھا تو بھی فاقے تھے، فدق آ گیا تو بھی فاقے تھے. 3 سال رہا نا فدق کی آمدنی کے ریونیوز آپ کے آتے تھے، فدق چلا گیا تو بھی فاقے ہیں. تو کہا جسے یہ نظر آیا کہ سیدہ اپنے لیے جا رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بی بی کیا باغ کے لیے گئی تھی، اور جسے یہ نظر آ رہا ہے کہ سیدہ حق کے لیے جا رہی ہیں. جو مسلمان پل رہے ہیں، کل میری ماں کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے، پھر میرے فدق کے باغ پر پلنے لگے. میرے گھر تو پہلے بھی فاقے تھے کیونکہ میری روٹیاں تو اس زمانے کے اناج سے بنتی ہی نہیں ہے. اگر یہ کسی کو سمجھ میں آ جاتا کہ اہل بیت اطہار کو حکومت بھی ملی اور حکمت بھی ملی، ان کی حکمت کی ہی تو حکومت تھی، حکمت ہی تو ان کی حکومت تھی. میں تفصیل میں تو جا نہیں سکتی نا، لیکن اب کہنا یہ ہے کہ بی بی کو بتلانا صرف یہ تھا کہ جو چیز تجھے نظر آ رہی ہے میں وہ آشکار کر دوں کہ تو کتنا غیر حق پر ہے، تو کتنا غصبی ہے، تو کتنا فاسق ہے. کیونکہ جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے، دین، قرآن اور شریعت، وہ بدلنے جا رہا ہے تو، یہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے. جو چیز نظر آ رہی ہے وہ تو دکھا دوں اس کو. کیونکہ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، وہ بھی یاد رکھیے گا. جب آئینہ دیکھیں نا اپنا ہار سنگار کے لیے، جس کو جو چیز نظر آتی ہے وہ اس کی نشو و نما کرتا ہے. جس کو جسم نظر آتا ہے وہ دیکھتا ہے ارے میرا چہرہ کیسا ہو رہا ہے، ارے میرا لباس کیسا ہے. آپ کو جسم نظر آیا تو آپ نے اس کی نشو و نما کی، اس کو کیٹر کیا، آپ نے اس کی دیکھ بھال کی. اور کوئی کہہ رہا ہے چھوڑو یہ تو سب چلتا ہے، میری صحت کیسی ہے میں پہلے وہ دیکھ لوں. جسے جان نظر آئی اس نے اپنی جان کی نشو و نما کی کہ بھائی میں صحت مند رہوں، میں وہ کھا پی لوں جو میری صحت کے لیے اچھا. نہیں، جو اور آگے بڑھا، جسے اپنا نفس نظر آیا، اس نے کہا صحت بھی چھوڑو، جان میرے جسم کے ساتھ نکل جانے والی ہے، دفن ہو جانے والی ہے، مجھے تو میرے نفس کی پرواہ کرنی ہے کہ نیک ہے یا بد ہے، برا ہے یا اچھا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے یا نہیں ہے. جسے وہ نظر آیا اس نے اس کی نشو و نما
ذائقے کیسے ہوں گے، اس کے ذوق کیسے ہیں دنیا میں، اس کے قبر میں ذائقے کیسے ہوں گے. اور جسے اس سے بھی زیادہ وہ نظر آیا کہ یہ روح بھی میری نہیں، یہ تو اللہ کی روح ہے، میں نہیں، میں تو ہے. تو اس نے محبت بھی اسی سے کی، اس نے اطاعت بھی اسی کی. جب آئینہ دیکھیے تو ان آنکھوں سے پوچھئے کہ اس کو کیا نظر آ رہا ہے. ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی. تو جس نے ایبزارب کیا تھا اہل بیت کے کلام کو وہ ساتھ رہے، جس نے نہیں کیا ان کے لیے 75 دن بہت ہوتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اسی لیے کہا دعا کرو اللہ سے، پروردگار ہدایت ملنے کے بعد مجھے گمراہ نہ کر دے. کہ کل تک جو لوگ قسمیں کھاتے تھے رسول کی، آج وہ رسول کی بیٹی کو پہچان تک نہیں رہے ہیں، اس کی معرفت نہیں کر رہے ہیں. تو کہا کیوں؟ جب ڈاکٹر گھر بھیجتا ہے مریض کا علاج کر کے تو کہتا ہے ہماری طرف سے آپ فٹ فاٹ ہیں بھائی، جائیے آرام سے. پھر تھوڑے دن کے بعد وہ بیمار ہو کر آ جاتا ہے. تو کہا میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کھاؤ قسم، تم نے کیا بد پرہیزی کی ہے یا نہیں؟ صحیح کہہ رہی ہوں یا نہیں کہہ رہی ہوں؟ بتاؤ، سچی سچی بتاؤ، تم نے کیا بد پرہیزی کی؟ کہاں جی، غذا اور فضا دونوں ہی خراب ہو جاتے ہیں جب انسان کے، تو اسے بد پرہیزی کہتے ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ غذا اور فضا، جب فضا گناہ آلود ہو جائے تو کوئلے کی دلالی میں تو ہمیشہ ہاتھ کالے ہوتے ہیں. تو انسان کی پرہیزگاری ختم ہو جاتی ہے. جب پرہیزگاری ختم ہو جائے تو وہ انسان جو محرم میں بڑا ہدایت یافتہ لگتا ہے وہ بعد میں عزادار بھی کہلائے گا مگر دیندار نہیں کہلائے گا. جو مجلس حسین میں جو معرفت چھلکتی ہے، جو جذبے چھلکتے ہیں، وہ بعد از احاطہ منبر و محراب، وہ جب کچھ اور دنیا داری میں مست ہو جاتے ہیں تو وہ عزادار پھر بھی کہلاتے ہیں مگر دیندار نہیں کہلاتے. تو پرہیزگاری ایک ایسی چیز نہیں ہے جو لمحہ بھر کی، ایک مرتبہ کی اور زندگی بھر کے لیے کافی ہو گئی. اسی لیے اللہ نے ایک مرتبہ نہیں 5 مرتبہ نماز پڑھوائی کہ بار بار پیچھے ہوتے چلے جاؤ، بار بار اپنی اصلاح کرتے چلے جاؤ. میرا خیال سے وقت بہت ہو چکا ہے، بس اب اتنا کہنا تھا آپ سے. ساری دنیا کو بدلنے کی تو ذمہ داری ہماری ہے نہیں، ہم اپنی اولاد ہی کو تیار کر لیں، وہی ہمارے لیے بہت ہے. کیونکہ جب ہم اپنا اور اپنی اولاد کا رشتہ دیکھتے ہیں تو ہم مثل قلم ہیں اور اولاد مثل لوح. قلم جو لکھتا ہے لوح پر وہی تحریر آتی ہے. لوح ریسیپٹیو ہوتی ہے یعنی لینے والی ہوتی ہے، قلم ایکٹیو ہوتا ہے یعنی دینے والا ہوتا ہے. غلط تو نہیں کہا؟ جب ہم اولاد کو دینے چلے تو ڈونیشن کون دیتا ہے؟ اس کے پاس خود پیسے ہوں. تو ہدایت کون دیتا ہے؟ تو خود ہدایت دیتا. بس اس سے زیادہ گستاخی نہیں کرنا. تربیت وہی دیتا ہے جو خود راست ہو، تربیت یافتہ ہو. ورنہ تو وہ معصوم پلٹ کے بولتے ہیں جب ہم آپ کی عمر کو پہنچیں گے تو ہم بھی آپ جیسے اچھے ہو جائیں گے. میری جان قربان، اللہ تمہیں ہم سے بھی زیادہ طویل عمر عطا کرے. لیکن ہم جس کی عزا میں بیٹھے ہیں وہاں تو عمر کی کوئی قید ہی نہیں رہی. وہاں تو 18 برس کے کڑیل جوان بھی گئے، 6 ماہ کا شیرخوار بھی گیا، 32 برس کی بھرپور جوانی
और 90 बरस का बूढ़ा सा। लेकिन कोई बता दे इस जैसी मोहब्बत और इस जैसी इताअत, क्योंकि हर एक को एक मकसद तक पहुंचना था और वो मकसद था शिफाअत सैयदा। हम ये कर ही नहीं सकते थे अगर हमारे आगे बीबी की वो सवारी ना होती। हम ये कर ही नहीं सकते अगर हमारे आगे वो रुमाल सैयदा ना होता। बस उसी दर्जे तक पहुंचने के लिए कि मैं भी उस मजमे में बीबी को नजर आ जाऊं कि बीबी मैं भी थी वहां पर, तेरे लाल की मजलिस में मैं भी थी बीबी। बीबी एक अश्क मेरा भी था, वो अश्क गम मेरा भी था। बीबी जिस रुमाल को फैलाती हैं, बीबी वहां जज्ब करो, बीबी इस तरी को जज्ब करो, क्योंकि मैंने भी तेरे इस गम को जज्ब किया है, सतही पत्थर नहीं कल्ब में, अपनी मिट्टी में जज्ब किया। अपनी मिट्टी में जज्ब किया। बस अल्लाह ने शहजादी के साथ बहुत हिम्मत, बहुत जब्त को लिए दरबार में गई। जो वापस आई तो मेरे शहजादा इमाम हसन के जुमले हैं कि मेरी अम्मा जब गई थी तो पैरों पर चल के गई, जब मेरी अम्मा लौटी है कमर शिकस्त, सुब्बत अलैया के नारे बुलंद थे। और फिर मेरे शहजादे के और जुमले मिलते हैं तारीख में। कहा मेरे लिए सबसे बड़ा मार्का ये है कि जब मैं गलियों में उन चेहरों को देखता हूँ तो मेरे नाना के अखलाक ये कहते हैं कि ज़ब्त कर मेरे बेटे, सब्र कर मेरे हसन। और मेरी माँ के पसलियाँ मुझे कहती है अम्मा, बेटा हसना माँ को सहारा दो। जब मैं गलियों से उन चेहरों को गुजरता हुआ देखता हूँ, मैं कतरा के गुजर जाता हूँ, मुझसे वो चेहरे नहीं देखे जाते। कौन है इनका मुश्किल कुशा, कौन है इनका मुश्किल कुशा? कुरान की तरतीब कर रहा है और दरे सैयदा पे दस्तक हो रही है। कल लौट जाओ, अबुल हसन बाहर नहीं आएंगे। आग लेकर जो आए, दरो दीवार के दरमियान फातिमा खड़ी हो गई। मेरे वक्त के इमाम की ताकीद है, मत पढ़ो ये जुमले इतनी गहराई में कि तड़प जाता है फातिमा का बेटा। मैं तो बस इतना पढ़ूं मौला
قافلہ کربلا سے چلا فاطمہ ساتھ، زندان شام میں قرۃ العین حسینہ کے پہلے دیکھی ہوئی فاطمہ ہے، مدینے کا قافلہ لوٹا فاطمہ ہے، رات کی تنہائی میں زینب مجھ سے کو آئی، تو اب فاطمہ کا یہ روپ بھی دیکھ لو۔ زینب نے جب کہا ماں تیرا بڑا گھر اجڑ گیا، تیرا بڑا گھر اجڑ گیا، لیکن زینب کی آغوش میں بھی اب کچھ نہیں بچا۔ زینب کو بھی 2 برس سے کسی نے ماں نہیں کہا۔ اٹھاؤ نا جو اب تک پرسانے کی آئی ہے، زینب کو اب کے لال کا پرسا دو۔ حسین 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 حسین